اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کی 24 آیات ہم کر چکے تھے اور یہ 10واں پارہ چل رہا ہے۔ یہ 25ویں آیت سے آگے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں قرآن کا ٹیکسٹ پڑھ کے ترجمہ تفسیر کروں، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہلی 2 آیات جو آ رہی ہیں یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی اور فتح مکہ کے بعد حنین کے مقام پر کچھ مسلمانوں کے دشمن جمع ہونے لگے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ یعنی یہ حنین جو ہے کچھ کعبہ شریف سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 12,000 کی فوج لے کے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے۔ اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی کسی جنگ میں اب تک نہیں آئی تھی۔ ویسے تبوک کا واقعہ آ رہا ہے، وہاں 30,000 ہو گئے تھے، 12,000 کی فوج لے کے نکلے۔ تو اب یہاں جو واقعات میں بات آتی کہ مسلمانوں کی طبیعت میں کچھ فخر کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ آج ہم 12,000 ہیں، ہمارا نمبر بھائی 313 تھے، 950,000 کو ہرائے اور 700 تھے، 3,000 کے لشکر کو جو ہے ہرائے۔ شروع میں جنگ خندق ہوئی، اس میں تمام گھیر لیے تھے چاروں طرف سے آ کے، تقریباً 10-12 ہزار کی فوج کافروں کی گھیر لی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی اور ہوا، طوفانی ہوا چلی، ان کے ڈیرے اڑ گئے، برتن اڑ گئے، ان کے واپس جانا پڑا۔ تو اب فتح مکہ ہو گیا۔ تو اب ذرا تھوڑی سی کیفیت ایسی ہو گئی کہ ہمارا بھی نمبر زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو نمبر سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ہماری مدد جس کے ساتھ ہوتی ہے وہ جیتتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ وہ بڑے اچھے تیر انداز تھے، حنین میں جو حملہ کرنے جو ٹرائبز آئے تھے بڑے اچھے تیر انداز تھے۔ تو وہ اس بری طریقے سے تیر چلائے ہیں کہ پوری 12,000 کی فوج منتشر ہو گئی، پوری ادھر ادھر ڈسپرس ہو گئی، پھیل گئی پوری۔ کچھ ہی لوگ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، 12,000 کی فوج جو ہے ادھر ادھر ہو گئی۔ وہ ایسے مقامات لے کے تیر چلانے لگے کہ یہ حالت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد میں ان کو آواز دی گئی، وہ جمع ہوئے اور پھر فائنلی جو ہے حنین کی جنگ مسلمانوں کے حق میں ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ تو یہاں یہ بتانا ہے کہ دیکھو لوگوں کی اسٹرینتھ پہ یار اپنے ہتھیار پہ جو ہے بھروسہ مت کرو، بھروسہ اللہ پہ ہونا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم کو کئی جنگ کے موقعوں پر مدد کی، تمہاری جنگ مدد بدر میں کی، احد میں کی، خندق میں کی، اب یہاں حنین کی بھی بات آگے آ رہی۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَا أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، لیکن حنین کے دن تمہاری کثرت جو ہے تم کو بہت اچھی معلوم ہونے لگی۔ عجیب ہمارے پاس عربی میں، اردو میں عجیب کا مطلب کچھ عجیب رہتا، یعنی یو ویر ونڈرنگ ایٹ اٹ، بڑی اچھی معلوم ہو رہی تھی کہ جو ہے 12,000 کی فوج ہے، لیکن یہ وَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، لیکن یہ تمہارے کسی کام نہیں آئی، کسی کام نہیں آئی۔ پورے 12,000 کے 12,000 بھاگ جانا پڑا، ایسی زبردست تیر اندازی ہوئی۔ وَزَاغَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رُحِبَتْ، اور زمین تم پہ وسیع ہونے کے باوجود، پھیلی ہوئی ہونے کے باوجود زمین تنگ ہو گئی۔ زمین تنگ ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ ایسا معلوم ہوا کہ چوطرف سے گھرے گئے ہیں، بھاگنے کو جگہ ہی نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، ہر طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، بھاگنے کو جگہ نہیں ہے، ایسی کیفیت ہو گئی۔ یہ کیفیت کیوں ہوئی کہ تم وہ 12,000 پہ فخر کر رہے تھے، تمہارا بھروسہ اللہ سے ہٹ گیا تھا۔ اور یہ صحابہ کے ساتھ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے صحابہ کی کیفیت ہے، ہم لوگوں کا تو کیا ہوتا نہیں معلوم تھا۔ تو پھر فرما رہے ہیں کہ ثم ولیتم مدبرین، اور تم جو ہے پیٹ پلٹا کے بھاگ گئے، پورے کے پورے جو ہے پیٹ پلٹا کے بھاگ گئے، تھوڑے لوگوں کے علاوہ۔ اب اس کے بعد میں جو ہے کیا ہوا، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین،
اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مومنین پر سکینت نازل کی، سکون نازل کیا. جیسا ہم جنگ بدر میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ ان کے انگلیوں پہ مارو، ہاتھوں کے پیروں پہ، تاکہ تلواری ڈھیلی ہو جائے اور میں ان کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا. تو رعب ڈالنا، سکون دینا، یہ بات سمجھ میں آنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آپ 25 سکون کی کیفیتیں کریے، کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ سکون نہ دینا چاہے، سکون نہیں ملتا. تو یہ پریشان ہو گئے تھے. یعنی اتنی بڑی فوج ادھر ادھر ہوگی، تھوڑی سی آپ اپنے آپ کو اس میں انوالو کر کے امیجن کریے. پریشان ہو گئے تھے کہ آخر کیا ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سکون نازل کیا، وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور پھر ایسی فوجیں نازل کی جس کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے. جیسا بدر میں فرشتوں کی فوج نازل ہوئی تھی، اسی طرح سے یہاں بھی فرشتوں کی فوج نازل ہوئی. ہو سکتا ہے وہاں جو ان کو حکم ملا تھا یہاں بھی وہی حکم ملا. تو فائنلی جو ہے صحابہ کو جیت ہوئی. وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ کفر کرتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا. ذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہ جو ہے کفر کرنے والوں کی اللہ کو، قرآن کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے فرشتوں کو، قیامت کے بعد جی اٹھنے کے حساب کتاب کو، تقدیر کو، یہ تمام چیزوں کا جو انکار کرتے ہیں وہی کافر ہیں. یا ان میں سے کوئی چیز کا بھی انکار کرتے ہیں تو وہ بھی کفر کے ڈیفینیشن میں آ جاتے ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کافروں کو سزا دیتا ہے. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور الرحیم، پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ جس کے طرف چاہتا ہے، توبہ کا مطلب یہاں کیا ہے؟ رحمت سے پلٹنا. دیکھیے ہمارا توبہ کیا ہے؟ غلط راستے پہ جاتے ہوئے سیدھے راستے کی طرف آنا. اللہ تعالیٰ تواب الرحیم کس طریقے سے ہیں کہ انہوں نے کچھ دیر کے لیے رحمت اٹھا لی تھی، آپ نے توبہ کی تو رحمت واپس ہو گئی. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو باوجود یہ تمام چیزوں کے ان پہ رحمت کی نظر سے اللہ تعالیٰ پلٹا. ہو سکتا ہے ان میں سے کئی لوگ جو ہے پھر اسلام قبول کریں. اور کیوں؟ یہ اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ غفور ہیں، گناہوں سے بچاتے ہیں، گناہوں کی سزا سے بچاتے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکین نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ مشرک جو ہیں، یہ مکہ معظمہ کے مشرکوں کی بات ہو رہی ہے، یہ نجس ہیں، یہ ناپاک ہیں، تو اس سال کے بعد یہ مسجد حرام یعنی کعبہ شریف میں کہ قریب بھی نہ آئیں. ولا یقربوا، قریب بھی نہ آئیں. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا. اللہ کا فضل ہے کہ 1450 سال ہو گئے ہیں، اب تک ایسی کبھی نوبت اللہ کے فضل سے نہیں آئی. تو جو ہے کعبہ شریف جو ہے مشرکوں کی اس بت پرستی وغیرہ کی غلاظت سے جو ہے محفوظ رہا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ عَلَيْتَنْ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمْ اللَّهُ بِفَضْلِهِ إِنْ يَشَاءُ، اور اگر تم کو یہ مشرکین نکل جانے کی وجہ سے بیوپار میں کمی کا، مفلسی کا ڈر ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ اگر وہ چاہے تو تم کو مالا مال کر دے گا. اب یہ دیکھیے جو مکہ معظمہ کو عمرہ کے لیے، حج کے لیے گئے ہیں، لاکھوں، آج کل تو پہلے حج کی تو بات چھوڑیے، عمرہ میں بھی روز لاکھوں لوگ آتے ہیں اور اتنی غذا ہے، اتنی افراط ہے پھلوں کی کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کدھر سے چلے آ رہے تھے. یہ قرآن ہے. 1400 برس پہلے اس کا وعدہ تھا کہ کہیں تم ڈرو گے کہ بھئی یہ مشرکوں سے یہاں سے نکال دو گے تو پھر ہمارا بیوپار خراب ہو جائے گا، تو مت ڈرو. جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ غنی کر دیتا ہے، مالا مال کر دیتا ہے. تو ہر طرف سے جو ہے پھل چلے آتے ہیں، غذا چلے آتی ہے، کیسے کیسے لوگ آتے ہیں، اپنے پورے ٹیسٹ کے کھانے وہاں ملتے ہیں. حج کے پیریڈ میں بھی ملتے ہیں، عمرہ کے پیریڈ میں بھی ملتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے مالا مال کر دیتا ہے. ان اللہ علیم حکیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، اور حکمت رکھتا ہے، دانائی ہے، وزڈم ہے. اور پھر وہ دانائی اور وزڈم کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں استحکام ہے. یہ ہے کاف نیم کے مادے میں پورا آتا ہے. فارمنے سے اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم دیتے ہیں، کوئی فیصلہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تو کوئی ٹال نہیں سکتا. اب یہ بات پیچھے آ رہی ہے. حنین کا فیصلہ ہو گیا تھا کہ مسلمان پہلے ہاریں گے پھر جیتیں گے. کچھ نہیں کر سکے، 12,000 کی فوج کچھ نہیں کر سکی. پھر اس کے بعد میں جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا کہ مسلمانوں کی مدد ہوگی، تو فرشتے نازل ہوئے اور جو ہے
اس کے بعد میں جو ہے ہنین میں ان لوگوں کو ہارنا پڑا. تو یہ دیکھیے پھر چلتے چلتے ہم یہ سوچنا ہے کہ یہ آج بھی ہمارے سے ہو سکتا ہے. اگر ہم کو تعداد پہ فخر ہے تو مار کھائی رہے ہیں. 6 بلین کے پاپولیشن میں 1.2 بلین مسلمان ہیں اس وقت دنیا میں. مگر آپ دیکھ لیے اخباروں میں، ٹی وی نیوز میں، ہر جگہ دیکھ لیجئے کہ ہمارا کیا مقام ہے. اس واسطے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں تو بہت بڑی بات ہے، لیکن کچل کے پھینک دے رہے ہیں. یعنی ہر آدمی جس کو غصہ آتا ہم کو آ کے مار لیتا، مگر ہم کچھ نہیں کر سکتے. ایسی حال جس ملک پہ ہمارے چاہتے ہیں، جو چاہتا ہے حملہ کرتا لے لیتا ہے. تو یہ کس لیے ہوا کہ یہ صحابہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں تھیں اس پہ ہم نے عمل نہیں کیا. تو پھر قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. یعنی وہ لوگ، اہل کتاب میں سے وہ لوگ، ذرا اس کو اچھا ہے دیکھیں، اہل کتاب بعد میں آیا. اب یہ سینٹنس ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ قاتل الذین لا یؤمنون من الذین اوتوا الکتاب، اس کے بیچ میں ایک سبارڈینیٹ کلاس، پرنسپل کلاس کے ویسا آتا. یعنی اہل کتاب میں سے جو لوگ اللہ پہ ایمان نہیں لاتے. اب آپ بولیں گے اہل کتاب پہ سے اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، بولے تو ہم قرآن والے بھی بعض ایسے ہیں جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے. سیدھی سی بات ہے، کئی گھر ہیں اگر اللہ پہ ایمان لاتے تو یا نقشہ کچھ الگ رہتا تھا دنیا کا. تو یہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ تھے جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے تھے، کچھ لوگ تھے جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے تھے. میرا خود کوئی نام کے مسلمانوں سے ایسا وہ پڑا ہے کہ وہ یہ پوچھنے لگے کہ صاحب آپ اتنے تعلیم یافتہ ہوتے ہوئے آپ ایسا کیسا سمجھتے کہ مرنے کے بعد پھر اٹھائے جائیں گے؟ کیا صاحب، ہمارے ہی لوگ بول رہے ہوں. تو اب یہ بات سمجھ میں آتی کہ جب ہم لوگوں میں سے ایسے ہیں تو اہل کتاب میں سے بھی وہ لوگ تھے جو اللہ پہ ایمان نہیں، نام کے اہل کتاب تھے عیسائی اور یہود نصارہ، عیسائی اور یہودی، اور نہ اللہ پہ ایمان لاتے تھے نہ آخرت پہ یا ایمان لاتے تھے. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول نے جو حرام کیا تھا وہ حرام بھی نہیں کرتے تھے. یہ اہل کتاب میں سے جو کفر کرتے تھے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو حرام کیا ہے اس کو حرام سمجھ رہے ہیں، جو حلال کیا ہے اس کو حلال سمجھ رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں تو ہمیشہ یہی بولتا ہوں، ایسی باتیں جب ہوتی دوسروں تک پہنچانے کی جب بات ہوتی تو میں بولتا ہوں فرسٹ سیٹ یور ہاؤس ان آرڈر. پہلے اپنے گھر کی فکر کیجئے، پہلے گھر میں بھی اپنی فکر کیجئے، میرا کیا حال ہے، جائزہ لیجئے کبھی بیٹھ کے، نمازوں کا کیا حال ہے، قرآن کا کیا حال ہے، یہ تمام چیزوں کا جو ہے جائزہ لیجئے. تو یہ اہل کتاب میں سے جو حرام ہے اس کو حرام نہیں جانتے، حرام نہیں سمجھتے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حرام، جو علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حرام کیا ہے، ولا یدینون دین الحق، اور دین حق جو ہے یدینون اس کو قانون نہیں بناتے. دین حق کو، دین حق کیا ہے؟ اسلام ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دین حق رہا وہ اسلام رہا. نبی بدلتے رہے، پیغام وہی رہا، اللہ وہی رہا، پیغام وہی رہا، لا الہ الا اللہ کا پیغام رہا. تو یہ جو دین حق کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کرتے، نافذ نہیں کرتے، دین حق پہ چلتے نہیں، اسلام پہ چلتے نہیں، یہ اہل کتاب دیے والے کو حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں. یعنی اپنی سیفٹی کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے جو اسلامی گورنمنٹ قائم ہوئی ہے ان کو ٹیکس دیں، اور اپنا چھوٹا پن، اپنا سبارڈینیشن، اپنا محکوم ہونا اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حکومت میں یہ مان لیں. دیکھیے بہت سی باتیں ہیں ہم کو اپنے پہ لے کے سمجھنا ہے. یہاں سوال یہ ہو رہا ہے کہ جزیہ کس سے ایک اسلامی حکومت قائم ہو گئی. اب اسلامی حکومت میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہودی اور عیسائی اسلام قبول کرنا ضروری ہے. یہ جو ہم پہ ایسا بہتان لگاتے ہیں وہ لوگ یہاں جان لیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ رہیے، آپ عیسائی رہ کے رہیے، یہودی رہ کے رہیے، جو رہتے رہیے، لیکن کیونکہ ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں وہ حفاظت کا ہم کو ٹیکس دیجئے جس کا نام جزیہ ہے. اور ہماری یعنی اللہ تعالیٰ کی حکومت کو مان لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے اور ہم اس کے ماتحت ہیں، یہ مان لیجئے.
ایسا نہیں ہوا کہ یہودیوں کو جو یہودی اسلامی حکومت میں تھا، جو عیسائی اسلامی حکومت میں تھا، اس کو اسلام قبول کرنا پڑا. ایسا کبھی تاریخ میں نہیں ہوا. میں قرآن کے 2 حوالے دے دیتا ہوں آپ کو. آیت الکرسی کے بعد جو آیت آ رہی ہے 256، لا اکراہ فی الدین، پہلی بات آ گئی کہ دین میں زبردستی نہیں ہے. کوئی زبردستی ایمان لا ہی نہیں سکتا صاحب. کوئی تلوار بھی لگا دیا، بندوق بھی لگا دیا تو ہو سکتا ڈر کے بول دیں گے، مگر دل سے تو نہیں مان سکتے نا. دل سے ماننا ناممکن سی بات ہے، دل سے ماننا جو بات کنونس ہے. پھر اس کے بعد میں سورہ یونس کی 99 اور 100 آیات ہے، اس میں کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو زمین پہ جتنے ہیں سب کو ایمان پہ جمع کر دیتے. تو کیا تم زبردستی کرو گے کہ یہ ایمان لائیں؟ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی ایمان نہیں لا سکتا. قرآن ہے یہ. تو یہ جو بعض لوگ بولتے ہیں کہ وہ تلوار کے زور سے اسلام پھیلا، ان کو یہ آیتیں پیش کر کے بتانا ہے کہ یہاں جزیے کی بات آ رہی. آپ کی چونکہ میں حفاظت کر رہا ہوں، پولیس ہے، پیرا ہے، تمام ڈیفنس پورا تیار ہے، ایک حکومت باضابطہ قائم ہے، ہمارے شہریوں کے ساتھ آپ کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، تو اس میں ٹیکس دینا پڑے. بھئی آج آپ ہم سب کے ساتھ ٹیکسز نہیں دے رہے، گھروں کے ٹیکسز دے رہے ہیں، کارز کے ٹیکسز دے رہے ہیں، ہر قسم کے ٹیکسز دے رہے ہیں. اگر ٹیکسز نہیں دیں گے تو حکومت کیسا چلیں گے؟ سوچ کے دیکھیے، اگر ہم ٹیکسز نہیں دیں گے تو حکومت کیسا چلیں گی؟ ٹیکس دینا ہمارا فرض ہے. اس ملک میں بھی ہم کو ٹیکس دینا فرض ہے، سب کے ساتھ دینا ہے. تو اس طریقے سے ان کو اس کے لیے جو ہے لیا گیا کہ تمہاری حفاظت جو ہے ہوگی، ورنہ جو ہے کوئی کنورشن کے لیے زبردستی آپ کو کہیں نہیں ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک خصوصاً آپ کو کہیں ایسا نہیں ملے گا کہ کوئی زبردستی کسی کو کی گئی کہ جو ہے بھئی تم اسلام قبول کرو، ایسی کوئی بات نہیں آئے گی. اب اس کے بعد اور یہ ہے کہ اسلامی حکومت جو اللہ تعالیٰ کی نافذ کی ہوئی حکومت ہے، قرآن اور حدیث کی بنیاد پہ نافذ کی ہوئی حکومت ہے، اس کو تسلیم کر لو کہ بھئی کہ ہم یہ حکومت میں ہیں، ویسے شہری بن کے جزیہ دے کے رہو، تمہاری حفاظت ہوگی اس میں. اب یہاں سے بات بدل رہی ہے. وَقَالَتِ الْيَهُودُ عزیر ابن اللہ، اور یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. وَقَالَتِ النَّصَارَى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ ان کی منہ بولی باتیں ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، منہ بولی باتیں ہیں. یُضَاہِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ، یہ ان لوگوں کی کاپی کرتے ہیں، ان لوگوں کی نقل کرتے ہیں جو وہ لوگ جو ان سے پہلے کفر کرنے والے لوگ گزر چکے ہیں، ان لوگوں کی جو ہے یہ نقل کرتے ہیں. قاتلہم اللہ، اللہ ان کو تباہ کرے. انا یوفکون، یہ حقیقت سے پلٹ کے کہاں چلے جا رہے ہیں؟ اب ذرا اس پہ بات تھوڑی سی سمجھے کہ بھئی یہ کیوں اللہ تعالیٰ اتنا غصے میں آتے؟ کسی کو بیٹا بولے تو، ولی اللہ بولے تو غصے میں نہیں آتے، بہت خوش ہو جاتے اللہ تعالیٰ. بھئی میں ولی اللہ ہوں، آپ ولی اللہ ہیں، آپ ولی اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، دوستی میں خوش ہو جاتے ہیں. اولاد بولے تو کیسی بولے کہ ہو سکتا ہے کہ آسمان اور زمین پھٹ جائیں، اس قسم کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد بولتے ہیں. تو ایک بات سمجھیے آپ، کامن سینس کی بات ہے. شیر کا بیٹا شیر ہوگا، گھوڑے کا بیٹا گھوڑا ہوگا، کبوتر کا بیٹا کبوتر ہوگا، نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا. اب مان لے کہ قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانا ہے، یہ بھی بات آئی ہے. نہ صرف 3 میں سے ایک، فادر سن اینڈ دا ہولی گوسٹ، فادر اللہ میاں کو بولے، سن جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بولے، ہولی گوسٹ جبرائیل علیہ السلام کو بولے. تو یہ بات ہو چکی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو دھمکی دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد میں ایک بات ہوتی ہے کہ بیٹا جو ہوتا ہے، دیکھیے رشتوں میں اولاد سے جتنی محبت ہوتی میں نہیں سمجھتا کسی اور رشتے سے ہو سکتی. اپنا جائزہ لے کے دیکھیے آپ، اولاد سے جتنی محبت ہوتی کسی سے ویسی محبت نہیں ہوتی. اب یہاں اگر نعوذ باللہ اگر ایسی بات ہوتی اللہ کا بیٹا، تو اللہ کی محبت اولاد سے زیادہ ہو جاتی، باقی مخلوق سے کم ہو جاتی. مگر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ میری رحمت عام ہے. فرعون کو بھی کھلائے پلائے بھی نہیں، بادشاہ بنا کے رکھے اس کو، نمرود کو بھی کھلائے پلائے. پھر دوسری چیز ہے، ہمارا ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ جو بیٹا ہوتا
وہ بڑھاپے کا سہارا ہوتا. بیٹیوں کے تو شادیاں ہوتے چلے جاتے دوسرے گھروں میں. بیٹا جو رہتا ہے وہ باوا کو وہ رہتا ہے. ایک آواز دیا دیکھو میاں انہیں اب بیٹیاں ہیں انہیں کوئی بھی نہیں ہے گھر میں, جو زیادتی کر رہے ہیں کر لیو, برداشت کر لو, کیا کر لیتے. تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی کمزوری ظاہر ہو جاتی ہے کہ ایک محبت کی کمزوری نعوذ باللہ ہو جاتی ہے, اور دوسرے سہارے کی. اللہ تعالیٰ کو سہارے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی خادم ہے. جو ارادہ کرتے ہیں کن بول دیتے ہیں, فیکون ہو جاتا ہے. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کی منہ بولی باتیں ہیں, اور یہ پہلے جو لوگ کفر کرتے تھے ان کی کاپی کرتے ہیں. اللہ ان کو تباہ کرے, یہ حق سے پلٹے کدھر چلے جا رہے ہیں. اب ایسی چیز کو شرک فی ذات بولتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے دو آیتیں, اس کے بعد کیا آیت آ رہی, شرک فی ذات اور شرک فی صفات سمجھنا ہے. ذات کیا ہوتی ہے؟ میں میری ذات ہے, میری ذات کا ایک نام ہے. آپ کسی کو میرا نام لے لیے, وہ پہچان لیے ذات کے نام سے. اللہ بولے, اللہ کو پہچان لیے. اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں, یہاں پورے لکھے میں اسماء الحسنہ صفات ہیں, رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, غفور ہے. اس طریقے سے ایک حدیث میں 99 آئے ہیں. 2 احادیث اگر ملائے تو 126 کے قریب ہوتے, اور کتنے اور اسماء ہیں ہم کو پتہ بھی نہیں. تو اب یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں بیٹا کیا ہوتا؟ بیٹا ماں باپ کے جسم کا ایک حصہ ہوتا. سائنٹیفکلی باپ کے جسم سے جو نطفہ نکلتا ہے, ماں کے جسم سے جو نطفہ ملتا ہے وہ نکلتا ہے, وہ دونوں مل کے بیٹا بنتا ہے. تو ذات میں آپ کوئی حصہ شریک کر دے رہے ہیں نعوذ باللہ. تو یہ شرک فی ذات ہے, کسی کو اللہ تعالیٰ کا رشتہ دار بنا دینا. اب یہ شرک فی صفات کی بات آگے آ رہی ہے, یہ بڑی اہم ہے, یہ بات کو اچھی طریقے سے سمجھیے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم, اور انہوں نے اللہ کے بجائے, اللہ کے علاوہ, اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ, یعنی ایسے لوگ جو اللہ سے ڈر کے دنیا کو ترک کر چکے ہیں, اور مسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ارباب, رب کی جمع ہے, اپنا مالک بنا لیا ہے. مالک کون ہوتا ہے؟ جس کے ہر حکم کی اطاعت ہوتی ہے. بات سمجھیے, الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کا مالک ہے, پالنہار بھی ہے, پالنے والا بھی ہے, پروردگار بھی ہے, فوسٹرر بھی ہے. لیکن رب کے معنوں میں مالک کے بھی آتے. رب العرش, عرش کا مالک ہے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بجائے یا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ کو اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو کیا بنا لیا ہے؟ مالک بنا لیا ہے. لہذا ان کی غلامی کرتے, ان کے احکامات کی پابندی کرتے. اب یہ منع ہے. یہ منع اس لیے ہے, یہ شرک فی صفات ہو گیا ہے. حکم صرف اللہ کا ماننا ہے, اللہ کے خلاف کسی اور کا حکم نہیں ماننا ہے. تو جیسا آپ کے سورہ اعراف کی 54 آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں, لہ الخلق والامر, یہ جو کریشن ہے میٹیریل مادی وہ بھی اسی کا ہے, امر حکم بھی اسی کا ہے. اس کے حکم میں کسی اور کے حکم کو شریک کر دینا شرک فی صفات ہے. اس کو سمجھیے آپ اچھی طریقے سے. اب ایک کوئی بزرگوں میں سے ہے, کوئی بولے میاں دیکھو 5 وقتہ نماز پڑھنا چاہیے, حکم ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بول رہے ہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اب اگر کوئی بولے نہیں بھائی ضروری نہیں ہے, وہ سب کو وہ وظیفے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, اب جوان بچے کھیلو کودو, کھیلنے کودنے کی, تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے, وہ حکم کے خلاف آپ حکم دے رہے ہیں. تو بات آگے ہمارے پاس جب آئے گی تو وہ بات کھل کے آئے گی. تو یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ اب ان کو, اب جو مالک ہو گیا اس کو حلال اور حرام کی اتھارٹی بھی دے دیا. اب یہ جو یہود و نصارہ ہے, اپنے علماء کو اور اپنے مشائخ کو جو اللہ سے ڈر کے دنیا ترک کر چکے ہیں, جس کی ممانعت ہے, ان لوگوں کو جو ہے, اور بی بی مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو, ان کو جو ہے یعنی اپنا مالک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی غلامی کرتے ہیں.
اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کے ان کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، اس کی ممانعت ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، اور ان کو یہی ایک حکم دیا گیا تھا کہ صرف ایک الہ کی غلامی کرو۔ دیکھیں یہ جو لِيَعْبُدُوا کہ غلامی کرو، یعبدو عبد سے ہے، عبد کا مطلب غلام۔ اب ہم اردو میں عبادت کو عبادت سمجھ لیا، ابھی ہم نماز پڑھے اس کو عبادت سمجھے، عبادت کا حصہ ہے نماز۔ عبادت کا مطلب مکمل غلامی، سلیوری، ٹوٹل سلیوری، کہ ان کو یہ حکم دیا تھا کہ سوائے ایک الہ کے کسی اور کی غلامی مت کرو، صرف اللہ کی غلامی کرو، ان کو یہ حکم تھا۔ اور ہم کو معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ تو یہ ان کو حکم دیا گیا تھا، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے ان چیزوں سے جو اس کی ذات و صفات میں شریک کرتے ہیں، یعنی ذات میں شریک کرتے ہیں، بیٹا بولتے وہ بیٹے سے پاک ہے، بیٹے نہیں ہیں ان کو۔ صفات میں شریک کرتے، ان کے حکموں میں جو ہے دوسروں کا بھی حکم شامل کرتے ہیں، اس سے بھی وہ جو ہے بالکل تو یہاں ایک بات یہ ہماری سمجھ میں آنا ہے کہ اس کو اگر ہم کو اپلائی کرے، جو بعد میں آگے بات آ رہی ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف کسی کے احکامات کو دین سمجھ کے چلنا، یہ اچھا بٹھائیے، دیکھیں میرا تو مقصد یہی ہے، یہی بات کو پھیلانا میرا مقصد ہے۔ اطیع اللہ و اطیع رسول، تھرڈ اتھارٹی قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ یہ مشورے سے کام لو بولے، اپنے لیڈرز کی بات مانو بولے، اگر قرآن اور حدیث کے خلاف جا رہی ہے تو پھر ریورٹ بیک تو قرآن اور حدیث بولے، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہو۔ تو قرآن اور حدیث کے خلاف کسی بھی آپ کو بڑا آدمی سمجھتے ہوں گے، ان کی بات قرآن اور حدیث کے خلاف ماننا یہ شرک میں شامل ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو کسی کا قول ہے، میں وہ ریفرنس نوٹ نہیں کر سکا، کہ بڑی شیطان بہت چالاک چیز ہے، بہت ہوشیار چیز ہے۔ دیکھیے میں اس لیے بول رہا ہوں کہ فرض کیجئے کوئی ایک ڈپارٹمنٹ کا ڈائریکٹر ہے، اس کو شیطان وہ لیول پہ بھٹکاتا، بولتا ہے فلانی جرمن کمپنی کو آرڈر پیش کرو، ان لوگ جرمنی کو بلاتے تمہارے کو 8 دن کے واسطے، اس کا ایک پیون ہے، یہ صاحب ایک 100 روپے کی نوٹ بھول گئے تو اس کا شیطان بولتا وہ 100 روپے اٹھا لے، اس کا انٹلیکچوئل لیول اتنا ہی ہے، اتنا سمجھاتا۔ تو یہ بڑا انٹیلیجنٹ چیز ہے شیطان۔ تو کسی بزرگ کا خیال ہے یا حدیث کا مفہوم ہے، مجھے یاد نہیں، مگر مفہوم بڑا پیارا ہے کہ شیطان انسان کو بدعات میں ڈال دیتا، جو چیزیں دین میں نہیں ہیں اس میں ڈال دیتا۔ انسان سمجھتا کہ میں تو اسلام پہ ہوں، تو توبہ ہی نہیں کرتا، بغیر توبہ کے مر جاتا۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، مثال دینا ضروری ہے کہ اب کوئی صاحب سمجھ رہے ہیں کہ محرم کے مہینے میں علم بٹھانا اسلام ہے، نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے، نہ صحابہ کی زندگی میں کہیں ثابت ہوتی بات۔ اب وہ صاحب سمجھ رہے ہیں کہ بھائی میں اتنی محنت کر کے وہ چاندی سونے کا لگایا، کپڑا پہنایا، وہ کرا یہ کرا، میں مثال کے طور پہ بول رہا ہوں، اب انہوں غلط ہی نہیں سمجھ رہے اس کو تو توبہ کیسا کریں گے؟ ایک فلانی نیاز کے بارے میں بول دیا، بھائی انہوں تو سمجھ رہے کہ میں عین دین پہ کام کروں، وہ بیچارے کو معلوم ہی نہیں ہے قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر ہی نہیں۔ تو بولے شیطان کی ترکیب ایسی ہے کہ بدعت میں ڈال دیتا، جو قرآن اور حدیث میں جو بات نہیں ہے اس میں جو ہے آپ کو مبتلا، پوری قوم کو مبتلا کر دیتا۔ پولیس ایکشن کے پہلے ہم اسی میں تھے۔ یہ مسجد میں مشکل سے 5-6 لوگ جماعت میں رہتے تھے، جو پرانی مسجد تھی، مشکل سے پاپولیشن مسلمانوں کا تھا، 5-6 لوگ بھی نہیں رہتے تھے، وہ بھی کیسے بڈھے بڑے لوگوں کا بھی، جمعے کو ہم بھی آ گئے تو آ گئے، نہیں تو نہیں۔ تو کیا تھا، اب وہ تمام دوسرے چیزیں جو ہوتی تھی، 11ویں ہوتی تھی، یہ ہوتا تھا، قبولی پکتی تھی، شربت بنتا تھا، ہرے کپڑے بنتے تھے، ہاں کہیں قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر ہی، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ بھئی ہم تو دیندار ہیں، تمام چیزیں کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کو کرنا چاہیے وہ سب کر رہے ہیں، توبہ ہی نہیں کریں ہم،
اللہ مغفرت کرے ہم لوگوں ہمارے بزرگوں کی، ہماری، ہم بھی اس میں تمام چیزوں میں شامل تھے. تو یہاں یہ ہو رہا ہے کہ تم اگر ایسے لوگوں کی بات سنیں گے جو قرآن اور حدیث کے خلاف بات جا رہی ہے، تو ہوگا یہ کہ تم ایسی چیزیں شروع کریں گے جس کو تم اسلام سمجھو گے، وہ اسلام نہیں ہوگا، اور تم اسلام سمجھ کے توبہ نہیں کرو گے، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے تو توبہ کیسا کریں گے؟ بغیر توبہ کے مر جاؤ گے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات بتا دیا گیا ہے کہ دوزخ کے 7ویں حصے میں جو لوگ ہیں آپ کی امت کے ایسے لوگ ہیں جو بغیر توبہ کے مر گئے تھے. بتا دیا گیا. اگر آپ کو یہ تمام چیزوں پہ ایمان اور یقین ہے تو اللہ تعالی ہم ان سب چیزوں سے ہم کو محفوظ رکھے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں. بھئی ہمارے لیے اللہ کا نور کیا ہے؟ قرآن ہے. اللہ کا نور قرآن ہے. اب وہ قرآن پڑھتے وقت گڑبڑ کرو، قرآن کو مانو مت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مت مانو، اس قسم کی حرکتیں کرو، تو آپ باتیں کرو، قرآن کے خلاف باتیں کرو. اب آپ میں سنا کچھ 37-38 ویب سائٹس ہیں کمپیوٹر پہ جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اس میں سے ایک صاحب مجھے بھی لا کے کچھ دیے، 48 پوائنٹس تھے. مولا صاحب یہ زندگی خراب کرنا ہے اس پہ 48 پوائنٹس کا جواب تو ہے قرآن میں، مگر اس کا جواب دینے بیٹھنا. تو اب اس طریقے سے یہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں؟ اچھا بعض سائٹس ایسے ہیں بولتے کہ آپ پڑھتے پڑھتے بیچ میں کچھ آ گیا آپ سمجھ رہے ہیں قرآن ہے وہ، حالانکہ وہ قرآن میں نہیں ہے. اس طریقے کی ترکیبیں ہو رہی. میں یہاں ایک دینی کتاب کے کتب خانے میں دیکھا تھا، میں ایک قرآن آیا ہے، اللہ کا فضل ہے کہ وہ بیچ میں نہیں تھا، پیچھے ایک دعا ہے جو قسم کھا کے بول سکتے کہ عربی زبان نہیں ہے. عربی میں لکھی ہوئی ہے دعا لیکن عربی زبان نہیں ہے. تو بیچارے وہ دکان والے تمام مسلمان دکان والوں کو جو ہے اطلاع دے دیے کہ یہ کمپنی کی چھپی ہوئی قرآن مت لیا کرو. تو یہ ہر دور میں چلتے رہا. لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے ایسی حرکتیں کر کے قرآن کو بجھا دیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں رکے گا مگر اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. کاش کہ ہو سکتا ہے کہ کافر اس کو برا ہی مانے، لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. لہذا قرآن پورے کا پورا نازل ہو کے رہا، کوئی نہیں روک سکے. اب یہ جو بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، تو لہذا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، لہذا وہی ہے جس نے اپنے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے کے بھیجا، جنت کا راستہ دے کے بھیجا. کیا بھیجا؟ یعنی دین الحق، اسلام، سچا دن، کریکٹ دن، کریکٹ راستہ جو صحیح راستہ جنت کا بتاتا ہے. لیظہرہ یعنی تاکہ وہ یہ دین اسلام کو غالب کرے تمام دوسرے دینوں پہ، تمام دوسرے میتھڈز. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی 5ویں آیت میں بات آ گئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے دین تم پہ مکمل کر دیا، تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا اور اپنی نعمتیں تم پہ پوری کی. پھر سورہ احزاب کی 40ویں آیت میں آ گیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کی کوئی مرد اولاد نہیں ہے، لہذا کوئی سلسلہ اس میں چلنے والا نہیں ہے. خاتم النبی ہیں، اس کے بعد میں کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. تو ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے، پھر صحابہ کے زمانے میں یہ کافی لاکھوں کلومیٹرز پہ جو ہے زمین، جیسا مجھے فگر یاد ہے کہ 22 لاکھ اسکوائر کلومیٹرز پہ جو ہے خلفائے راشدین کے زمانے میں اسلام پھیل گیا. 22 لاکھ اسکوائر کلومیٹرز، سوچ کے دیکھیے. اس کو تقسیم کر کے 55 اسلامی حکومتیں بنا دیے تقسیم کر کے، اور ایک فرقہ جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو ڈیوائڈ کر کے 73 فرقے بنا دیے. دیکھیے 10-12 کاڑیاں اگر آپ لے کے توڑنے کی کوشش کریں تو نہیں ٹوٹتے. بچپن میں سمجھاتے تھے اتحاد کس کو بولتے. ایک ایک کاڑی الگ کرے تو توڑ کے پھینکو. کبھی جھاڑو لیجئے آپ، جھاڑو لے کے جہاں بندھی ہوئی رہتی ہے اس کو توڑنے کی کوشش کیجئے. ایک کاڑی نکال کے توڑنے کی کوشش کیجئے، توڑ کے پھینک دیا ہمارے.
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ تمام دوسرے جو دین ہیں، دوسرے جو قوانین ہیں، ان کے اوپر اسلام کو جو ہے غالب کریں، لہذا ہوا بھی ایسی۔ پھر اس کے بعد میں ایک بات سمجھ میں آنا ہے کہ قیامت سے پہلے مہدی علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور پھر اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، تمام دوسرے دینوں پہ غلبہ ہو جائے گا۔ یہ تمام احادیث سے ثابت ہے، بائبل میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اچھا، اب یہ تو ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا رول کہ انہوں نے دین کو تمام دوسرے دینوں پہ غالب کر دیا۔ پھر قیامت سے پہلے مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا رول، بیچ میں ہمارا رول کیا ہے؟ یہ دین کو غالب کرنے کے لیے ہمارا بھی کچھ رول ہے نا، نہیں تو کائی کو بیٹھے ہم یہاں وقت خراب کر لیتے ہوئے، اللہ معاف کرے، ہمارا بھی کچھ رول ہے۔ تو سورہ آل عمران کی 104 آیت میں 104ویں آیت میں بات آئے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ پھر اسی سورت کی 110ویں آیت میں آیا ہے کہ تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے نکالی گئی ہے، تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پہ ایمان لاتے ہو۔ یہ بیچ میں ہمارا کام ہو گیا ہے، ہمارا کام ہے اس دین کو غالب کرنا۔ اب اس کا ایک پروسیجر ہے نا، بھئی آپ سوچے کہ بھئی میں ایم اے پولیٹیکل سائنس کروں گا، کل جا کے نظام کالج میں ایم اے کی کلاس میں بیٹھ گئے آپ، لوگ بولے کون ہے بھئی آپ؟ تو نہیں میرا ارادہ ہے ایم اے کرنے کا۔ آپ کے پاس بی اے کی ڈگری ہے؟ نہیں میں بی ای کرا تھا، انجینئر ہوں میں۔ پھر آپ یہاں کیسا آ کے بیٹھتے؟ ایڈمیشن لیا آپ؟ نہیں ایڈمیشن نہیں لیا۔ تو اب یہ دین کو غالب کرنے کی جو کوشش کرنا ہے، اس کے لیے پہلے یہ سلیبس پڑھنا پڑے گا نا، قرآن۔ بغیر قرآن پڑھے کے لوگوں کو کیسا سمجھائیں گے آپ؟ بغیر حدیث پڑھے کے، بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد سے واقف ہوئے کہ آپ کیسا کریں گے؟ تو روز آپ کو ایک آدھا گھنٹہ نکالنا پڑے گا۔ قرآن کو ایسی زبان میں پڑھیں جو آپ سمجھ میں آ سکی، اردو ہو یا انگریزی ہو، جو بھی زبان آپ سمجھتے ہیں۔ تیلگو میں بھی ترجمے آ گئے ہیں، کون سی زبان ہے جس میں ترجمہ نہیں ملتا آپ کو؟ تو اب یہ معلوم ہوا کہ یہ اب رسالت تو ختم ہو گئی، اب کوئی نبی آنے والے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آئیں گے، وہ امام مہدی کی امامت میں پیچھے پڑیں گے، بولیں گے کہ امت محمدی کے امام ہیں، یہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو اب دیکھیں ان اجتماعوں کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے یہ معلوم کر کے اٹھنا ہے۔ وہ معلوم ہو گیا حنین میں اللہ تعالیٰ کی مدد آئی تو میرے کو کیا ہوا، کیا فرق ہوا؟ کیا مہدی علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو میرے کو کیا فرق ہوئیں گے؟ میں قرآن حدیث اس نیت سے پڑھوں کہ بھئی میرا کیا رول ہے، مجھے کیا کرنا ہے، تو معلوم ہوں گا کہ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ میں قرآن سمجھوں، حدیث سمجھوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھوں، اپنی زندگی میں اس کو رائج کروں، میری جو امیڈیٹ فیملی ہے جس میں میرا انفلوئنس ہے ان کو اس پہ ڈالوں، میرے محلے والوں کے ساتھ کروں، میرے دوست احباب کے ساتھ کروں، بات کو پھیلانا شروع کروں۔ اگر یہ کام تمام مل کے کرنے لگے تو انشاءاللہ ہم ایک نیا نوالا تیار کر کے رکھ سکتے ہیں، امام مہدی کے ظاہر ہونے تک جو ہے یہ نیا نوالا تیار کر کے رکھ سکتے ہیں کہ دیکھیے بھئی اتنی محنت ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تم ایک قدم اٹھاؤ میں 2 قدم اٹھاتا ہوں، تم چل کے آؤ میری طرف میں دوڑ کے آتا ہوں۔ تو یہ چیز چھوڑ دیے، پہلا سٹیپ ہم کو قرآن سمجھنے کا، اس کے بعد میں بات کی باتیں ہیں۔ اور پھر کہا کہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور چاہے کہ کافر برا ہی مانے لیکن اسلام، دین اسلام تو جو ہے تمام دینوں پہ غالب آ کر رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے فیصلہ ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اب یہ جو یہود و نصارہ کو احبار و رہبانہم کا جو بات آئی تھی وہ ہم لوگوں کو ڈائریکٹلی حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مخاطب ہیں تو ذرا غور سے سننا ہے۔ اِنَّ کَثِیرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، بے شک یہ علماء اور مشائخ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو انسانوں کا مال دھوکے سے کھا جاتے ہیں۔ قرآن ہے یہ، میرا ذاتی اوپینین نہیں ہے۔ کثیر، کئی، ایسا نہیں کہ سبھی ویسے ہیں، یہ بات کو دل میں بالکل کلیئر رکھنا ہے کہ ایسا نہیں کہ سبھی ویسے ہیں، کثیر بہت سے، کثیر بہت سے، اکثر میجورٹی،
یعنی 100 میں سے اکثر اگر بولے تو 49 جو ہے نہیں ہے اس میں. کثیر اگر بولے تو کثیر میں جو ہے 22 بھی ہو سکتے, 92 بھی ہو سکتے. کئی ایسے جو ہے یہ علماء اور مشائخ میں سے ایسے لوگ ہیں جو انسانوں کا مال دھوکے سے کھا جاتے ہیں. وہ یصدون عن سبیل اللہ, اور اللہ کے راہ سے ان کو روکتے ہیں. کیسا روکتے ہیں؟ بدعت میں ڈال دیتے. قرآن حدیث کو چھوڑ کے ہماری بات سنو. ایک صاحب اپنا سنائے, کسی صاحب کے پاس گئے تھے, بولتے اب انہوں سنائے تو میں آپ کو بول رہا ہوں. تو بیٹھے ہوئے تھے, ان سے بات ہو رہی تھی, وہ صاحب سے اتنے میں جمعے کی اذان ہوئی. یہ بے چین ہوئے کہ انہوں اٹھ نہیں رہے ہیں. خیر وہ بے چین ہو کے جمعے کی نماز جائیں گی بلکہ یہ صاحب اٹھے, اٹھ کے جا کے جمعہ کی نماز پڑھے, واپس آئے تو وہ صاحب وہیں بیٹھے ہوئے تھے جن کے پاس یہ پہنچے تھے. تو ان کو بے چینی ہوئی تو پوچھے کہ صاحب آپ جمعے کی نماز کو نہیں آئے؟ تو بولے میاں ہماری نماز کیا ہے؟ ہماری سانس نماز ہے, ہماری سانس نماز ہے. ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا کنسیشن نہیں دیے معراج کے بعد, آپ کو کیسا دیتے؟ اب جو جاہل لوگ ہیں اب وہ بولتے بھئی وہ فون کیا پہنچے ویسے تو ان کو نماز معاف ہے. بولے کیا پائے کہ انہوں نے نماز معاف ہے ان کو. تو یہاں اللہ تعالیٰ چوکنا کر رہے ہیں. یہ دیکھو تمہارا اصل گائیڈ تو قرآن ہے. قرآن میں نہیں سمجھ میں آیا, حدیث کو سمجھو. حدیث میں نہیں سمجھ آیا, تفاسیر ہے قرآن کی سمجھنے کے لیے. لوگ موجود ہیں حیدرآباد میں, اتنے لوگ ہیں جن کے پاس آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں. ایک سے ایک عالم ہے. اب ہمارے حیدرآباد کے ہے بول کے ہم جو ہے گھر کی مرغی دال برابر بات ہو گئی ہے, لیکن آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں ان لوگوں سے. تو یہاں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو ان میں سے کثیر تعداد انسانوں کا مال جو ہے دھوکے سے کھاتے ہیں اور جو ہے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو اطیع اللہ و اطیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, اس کے بجائے اس کے خلاف جو ہے باتوں میں ڈال دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, ان کو ایک تکلیف دہ عذاب کی آپ خوشخبری سنا دیجیے. اب اس میں زکوٰۃ بھی شامل ہے. سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں. دیکھیں ایک تو زکوٰۃ دینا ہے, ایک معیار مقرر کر دیا گیا ہے. 7.5 تولے سونا ہے, 52 تولے چاندی, اس کے اوپر 1 سال اگر گزر گیا ہے تو پھر آپ اس کو زکوٰۃ دینا پڑے گا. اب بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ جس مال پہ زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ مال پاک ہو جاتا ہے اور اس کو کنز میں, خزانے میں شمار نہیں کیا جاتا. بعض کا خیال ہے. لیکن زکوٰۃ دینے سے بری نہیں ہو گئے آپ. زکوٰۃ دینے کے بعد کچھ ڈیمانڈز آ جاتے ہیں آپ کے پاس, تو ان ڈیمانڈز کو بھی جو ہے جو قوم کے ہیں ان کو پورا کرنا پڑے گا آپ کو. تو اب یہ جو اوپر جو بات آ رہی ہے, یہ مال جمع کرتے, ایک سے ایک جائیداد ہے, ایسی جائیداد ہے کوئی گھر میں کام نہیں کرتا, جائیدادوں پہ جائیداد ہے. کہاں سے آئی جائیداد؟ وہ مال جمع کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے. تو اب وہ اس مال کے بارے میں کہا جا رہا ہے, یعنی یہ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہے. کیا تکلیف دہ عذاب ہے؟ یوما علیہا فی ناری جہنم فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. ایک دن یہ دوزخ کی آگ پہ تپایا جائے گا اور اس سے داغ دیے جائیں گے ان کی پیشانیاں, ان کے بازو اور ان کی پیٹھ. اب ہم جو بخالت کر کے اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کر رہے ہیں, اپنی ہی سزا کے لیے مال جمع کر رہے ہیں. کہ جیسا کوئی صاحب بولے اتنی محنت سے بنایا صاحب, گھر بنایا میں, میرے کو کیا معلوم تھا اولاد لڑ لیں گی بول کے. ایک گھر نہیں بناتا تھا میں, بلا وجہ گھر بنا کے اولاد کو لڑا دیا ہوں. میری زندگی میں لڑ لے رہے ہیں ان لوگ. تو اس طریقے سے جو مال دیکھے, پھر یہاں مال کس کا ہے؟ مال میرا آپ کا نہیں ہے. مما رزقناہم ينفقون, ہم نے جو تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ ہو. اللہ تعالیٰ کا مال ہڑپ کر کے بیٹھے میں, زکوٰۃ بھی نہیں دے رہے. جب وقت اور ضرورت پہ کام آ رہی, بعض وقت ایمرجنسیز ہو جاتے ہیں, جیسا سونامی ہے, ایمرجنسی ہوگی.
بس گھر کے گھر تباہ ہو گئے، یتیم آ گئے، حیدرآباد کو بہت سے آئے، کئی رائٹس میں اس طریقے کی بات ہو جاتی، تو اس وقت جو ہے زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو ہے نکالنا پڑتا ہے ایمرجنسی میں جو ہے چیزیں، تو اس کی بات آ رہی ہے کہ یہ مال ٹپایا جائے گا. ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. تو یہ تم اپنے آپ کے لیے تم جمع کرتے تھے، تو جو ہے جو تم جمع کرتے تھے خزانہ، اس کا مزہ چکھو. اب جتنا مال ہوا اتنا زیادہ جو ہے چور کے دیے جائیں گے. بے فرض کیجئے میرے پاس 1 ہی روپیہ ہے خدا نخواستہ، جو میں رکھ کے بھی اللہ کی راہ میں نہیں خرچا، تو چلیے وہ 1 ہی روپیے کو جمع کر کے داغ دے دیے. ایک صاحب کے پاس 50 لاکھ روپے ہیں، تو 50 لاکھ روپیوں کا داغ ہوگا. جیسا کوئی عالم سمجھا رہے تھے کہ بھئی ایک آدمی ہے، ایک آدمی کو قتل کیا، چلیے اس کی سزا یہ ہوگی کہ اس کو قتل کی تکلیف دی گئی. قتل کرے تو کیسی تکلیف دی جاتی؟ ایک ہی آدمی کو قتل کیا. ایک بڑا کمانڈر ہے، 10,000 لوگوں کو قتل کروا دیا بے ضرورت کے، تو قیامت کے دن اس کا 10,000 مرتبہ قتل ہوگا. ہر وقت محسوس کرے گا کہ قتل کی کیا تکلیف ہوتی، مرنے کی کیا تکلیف ہوتی. 10,000 مرتبہ جو ہے، یہ ہے انصاف اللہ تعالیٰ کے پاس. تو جتنا تم روکو گے اتنی سزا ہوگی، جتنا تم دو گے اتنا عذاب اجر ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے متعلقین کو جو ہے توفیق عطا فرمائے. اب یہاں سے مضمون بدل رہا ہے. یہاں میں اس کا بیک گراؤنڈ سمجھا دوں کہ دیکھیے یہ جو سورج کے مہینے ہوتے ہیں 12 مہینے، چاند کے بھی مہینے ہوتے ہیں 12. اب یہ لونار منتھس اور سولار منتھس ایئر جو ہوتا ہے اس میں 11 دن کا فرق آتا، یعنی چاند کا مہینہ تقریباً 11 دن کم ہوتا. تو ہر 33 سال جو ہے سورج کے 33 سال، چاند کے جو ہے 34 سال ہو جاتے. تو اب ہوتا یہ کہ وہاں کیلنڈر ایڈجسٹ کرتے تھے، یہاں ہمارے پاس بھی کیلنڈر ایڈجسٹ ہوتا، انڈیا کا جو کیلنڈر ہے سولار ایئر سے جو ہے، تو ایک آدھ سال جو ہے 13 مہینے کا سال بنا دیتے. تو اب یہاں یہ سال بھر میں 4 مہینے میں جنگ کی ممانعت آئی تھی، رجب، ذیقعد، ذی الحج اور محرم. یہ 4 مہینوں میں جنگ کی ممانعت آئی تھی کہ جنگ نہیں ہوگی. تو یہ لوگ جو مشرکین مکہ تھے، یہ اپنے ایڈوانٹیج کے واسطے ایک آدھ مہینہ کبھی بڑھا لیتے، کبھی گھٹا لیتے، اس طریقے سے حرکتیں کرتے تھے. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں بات بتا رہے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر، ہم آسمان اور زمین بنائے، مہینوں کی گنتی 12 کی ہے اور اس میں سے 4 مہینے حرام ہے. مہینوں کی گنتی 12 ہے. اب ایک بڑی خاص بات ہے، یہ جو شہر کا لفظ ہے یہ قرآن میں 12 مرتبہ آیا ہے. وہ رونگتے کھڑے رہتے ہیں ایسے چیزوں میں. قرآن میں کل 12 مرتبہ آیا ہے شہر کا لفظ، مختلف آیات میں. 12 مہینوں کا ایک سال ہوتا، قرآن میں بھی 12 شہر کا لفظ 12 دفعہ آیا. ہمیں اس کو اتفاق تو نہیں بول سکتے کیونکہ قرآن اتفاق سے تو نہیں لکھی گئی، ڈیلیبریٹلی لکھی گئی ہے. یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا، یہ اتنی بڑی کتاب ہے. اور پھر اس کے بعد کہا کہ ذالک دین القیم، اور یہ اسٹیبلش لا ہے. دین کا مطلب کیا ہوتا؟ قانون. میں آپ کو حوالے دے دیتا ہوں کہ بھئی جیسا ایک جگہ آیا دین واسبہ، یعنی ہمیشہ رہنے والا قانون. سورہ یوسف میں آیا دین ملک، یعنی بادشاہ کا جو قانون ہے اس کے تحت ہم ان کے بھائی بنجمن کو نہیں روک سکتے تھے، دین الملک. پھر اس کے بعد میں دین اسلام، سلامتی کا قانون ہم جو فالو کرتے ہیں کم از کم نام سے، یعنی یہ سلامتی کا قانون. تو اب یہ یوم الدین، مالکی یوم الدین، یعنی ایسا دن جو قانون کی بنیاد پہ فیصلے ہوں گے. ایسا نہیں ہوئے گا آپ لوگ سب جنت میں جائیے، آپ سب دوزخ میں، ایسا نہیں ہوگا. قانون ہے، قرآن اور حدیث کا قانون ہے. وہ قانون کے بنیاد پہ بولیں گے آپ کر سکتے جا کے، آپ میں ایسا نہیں کرا، میں ویسا نہیں کرا، یہ نہیں کرا ہو، تو اعمال نامہ ہے، آپ کی میموری خود سامنے ہے. تو دین کا مطلب قانون کا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس سال کے 12 مہینوں کا جو حساب ہے یہ ایک اسٹیبلشڈ لا ہے، یہ دین ہے جو قائم ہے، چلا آ رہا ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان مہینوں میں جنگ کر کے تم اپنے آپ پہ ظلم مت کرو.
وَخَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اور مشرکین جو مکے کے ہیں ان سے پورے کے پورے لڑو جیسا کہ وہ پورے کے پورے تم سے لڑے تھے. وہ جنگ بدر میں آ گئے تھے، جنگ احد میں آ گئے تھے، جنگ خندق میں آ گئے تھے. جس طریقے سے وہ تم سے پورے کے پورے مل کے لڑتے ہیں، تم بھی جو ہے مکے کے جو مشرکین ہیں ان سے پورے کے پورے لڑو. اور وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. ارے بڑی خاص چیز مل گئی بھائی، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا ہے. کب ہوگا اللہ تعالیٰ کا ساتھ؟ جب تو آپ متقی ہوں گے. یا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو دن کو جذبہ ہوتا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے تو وہ صبر کرنے کی کوشش کرے کہ وہ اپنا کام کرتے رہیں، اس میں جو تکلیف ہوئی اس کو برداشت کریں. اور پھر یہاں متقی کا مطلب کیا ہوا کہ جو اللہ سے ڈر کے گناہوں سے رکتے ہوئے نیک عمل کرتا ہے، اللہ کا خوف تاری رہتا ہے، متقی ہے. میں ایک بہت زمانہ ہوا مثال دے کے، سمجھیے کہ بھئی ایسے کسی محفل میں دو لوگ آ گئے اور باتوں میں بات نکل گئی کہ دیکھیے شراب حرام ہے، شراب کوئی پئیں گے تو اس کو سزا ہوگی، دوزخ کی سزا ہوگی. سن لیے. اور پھر چلتے چلتے ایک سائنٹیفک بات بھی بول دیے کہ بھئی دیکھیے شراب پینے سے سیروسس آف لیور ہوتا، اس لیے بھی ہو سکتا ہے حرام. ایک ریزن یہ ہوگا کہ لیور خراب ہو جاتا. اب ایک صاحب شراب پینا چھوڑ دیے یہ سوچ کے کہ نہیں بھئی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، میرے کو نہیں معلوم تھا میں چھوڑ دیا. دوسرے صاحب شراب چھوڑ دیا یہ سوچ کے کہ میں نہیں چھوڑا تو سیروسس آف لیور سے مر جاؤں گا. یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ تقویٰ ہے. اللہ سے ڈر کے شراب کو چھوڑنا تقویٰ ہے، وہ موت کے ڈر سے شراب کو چھوڑنا تقویٰ نہیں ہے. تو اللہ کن لوگوں کے ساتھ ہیں؟ جو اللہ سے ڈر کے گناہوں کو چھوڑ کے نیک عمل کرتے ہیں، یہ متقین ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. انما النسیء زیادت فی الکفر، یہ مہینوں کو ادھر ادھر ہٹانا صرف کفر ہی میں زیادتی ہے. یذل بہ الذین کفروا، یہ جو کفر کرتے ہیں اس کے ذریعے، یہ مہینوں کو ادھر ادھر ہٹانے کے ذریعے جو ہے یہ گمراہ کیے جاتے ہیں. یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، ایک سال ایک مہینے کو حلال کرتے ہیں، ایک سال ایک مہینے کو حرام کرتے ہیں، اپنی ایڈوانٹیج کے لیے کر لیتے ہیں. چلو بھائی فوج تیار ہے، یہ مہینہ حلال ہے جنگ کے لیے، چلو جنگ کر دیے. فوج تیار نہیں ہے، لڑنے کے لیے تیاری نہیں ہے، اور جہاں حلال کے مہینے کو بولے نہیں یہ حرام ہے اس میں جنگ نہیں ہو سکتی. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یحلوا عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ جن مہینوں کو حرام کیا ہے اس کی گنتی پوری کر دیں. بھائی 4 مہینے حرام تھے نا، 4 مہینے حرام. دیکھیے اب رمضان کا مہینہ تسلسل سے آ رہا، اب بھی جو ہے جاڑوں میں اکتوبر نومبر اس طریقے سے آ رہا. اب آپ بولے وہ کچھ بھی کر کے بھائی دسمبر میں ہی لائے تو ذرا ٹھنڈا ٹھنڈا روزے رہتے، ایڈجسٹ کر کے کیلنڈر کو کرے تھے. کس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو پھر فرما رہے ہیں کہ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے جو حرام کیا ہے اس کو حلال کر لیتے ہیں. پھر یہ ہم اپنے آپ پہ نظر ڈالیں. ایسی کتنی چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اور وہ ہم اپنے آپ پہ حلال کر لیا. کچھ بھی بہانہ دے لیتے دیکھے جو ہے، تو یہ جو ہے بری بات ہے. زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کو ان کے اعمال کی برائی اچھی کر کے دکھائی گئی. یہی بدعت میں پڑے ہوئے. شیطان بول رہا دیکھو کوئی نہیں، پورے چھوڑ دیے، دیکھو پہلے کرنے والے پورے چھوڑ دیے، تم کو ہی اللہ تعالیٰ قائم رکھا یہ بدعت کرنے کے واسطے. پورے لوگ ایک کے بعد مٹ گیا حیدرآباد سے تقریباً مٹ گیا. نہیں تو ہمارے بچپن میں جو حالت رہتی تھی. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کو حلال کرتے ہیں، اور شاید ان کو ان کے اعمال اچھے کر کے دکھائے گئے ہیں. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کفر کرنے والے قوموں کو راستہ نہیں دکھاتا، جنت کا راستہ نہیں دکھاتا. اب یہاں سے ذرا پھر ایک ہسٹورک ریفرنس آ رہا ہے. مدینہ منورہ میں فتح مکہ کے بعد 9 ہجری کا واقعہ ہے کہ روم میں پڑھا نا میں پورا
وَخَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُخَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّمَا نَسِيُّ زِيَادَةُ فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهَا عَامًا وَيُحَرِّمُونَهَا عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. انگلش میں کس کا ترجمہ بتا دیجئے کوئی. یعنی یہ 12 مہینے جس دن سے انہوں نے آسمان اور زمین بنایا جب سے جو ہے سال کے 12 مہینے ہیں. تو اب آگے بڑھے ہم کہ یہ اسلام کا بڑا غلبہ ہو گیا تھا. مکہ فتح ہو گیا. مکہ جب فتح ہو گیا تو پھر پورے عرب سے جو ہے مشرکین کو نکال دیا گیا, غلبہ ہو گیا. اب یہ یہودی تو ستا ہی رہے تھے, تو خیبر وغیرہ میں جمع ہو گئے تھے, ہمیشہ ستاتے رہتے تھے, ان پہ بھی کافی غلبہ ہو گیا. تو اب یہ جو رومی بادشاہ تھا, عیسائی جس کو بولتے ہیں آپ, کرسچن, ان کے بارے میں کچھ خبر مدینہ منورہ کو آئی کہ یہ مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے فوج جمع کر رہے ہیں. دیکھیے کانٹمپریری ہسٹری میں جب اگر آپ دیکھیں تو روم اور پرشیا کا بڑا زور تھا. اب جو پریزنٹ ایران وغیرہ ہے, اور یہ رومیوں کا, کرسچنز کا, اور ان کا جو ہے زمانے میں بڑا زور تھا. تو ایک اطلاع آئی یہاں مدینہ منورہ کو کہ روم کا جو بادشاہ ہے وہ سیریا میں, شام, جب وہ زمانے میں, اب بھی اردو میں شام بولتے ہیں, سیریا کے بارڈرز پہ بڑی فوج تیار کر رہا ہے کہ وہ مدینے پہ حملہ کرے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور پھر یہ طے پایا کہ بھئی وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے, اتنی فوج لے کے آئے گا مدینے کو, تو پھر ہوگا کیا؟ عورتیں, بچے, تمام لوگ جو ہے اس میں آئیں گے. تو کریں گے یہ کہ ہم جا کے اس سے وہاں لڑیں گے. ہم خود یہاں سے مدینے سے نکلیں گے. 700 کلومیٹر ہے سیریا کی بارڈر, مدینے سے تقریباً 700 کلومیٹر ہے. اور سمر چل رہا تھا. میں ایک سمر میں تھا وہاں, 52 ڈگریز ٹیمپریچر تھا, 52 ڈگریز. تو میرے پیر کو ایک دم چرکا لگے ایسا دکھا, میں سمجھا کوئی صاحب سگریٹ پھینکے. تو ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں, کوئی بھی نہیں ہے وہاں. تو کوئی صاحب سے میں بولا تو بولے حضرت آج 52 ہے ٹیمپریچر. تو ریاض وغیرہ ایسے مقامات پہ جو لوگ رہے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ ٹیمپریچر کتنا جاتا. تو سمر, وہاں کا سمر چل رہا تھا, 700 کلومیٹر جانے کا تھا, اور ان کے کھیتیاں وغیرہ جو ہے تیار تھے ہارویسٹ کے لیے. تو ایک عجیب ٹیمپٹیشن تھا کہ بھئی اگر نہیں جاتے تو رومی حملہ کرنے کا اندیشہ ہے, اگر وہ حملہ کرتے تو ہو سکتا تھا کہ مدینے میں جو ہے تباہی مچ جاتی. تب ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ یہاں سے ایک بہت بڑی فوج لے کے جو ہے نکلے. لہذا ایک سمجھیے کہ 30,000 کی فوج جمع ہوئی. 30,000 کی فوج جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کی اللہ کے راستے میں. 700 کلومیٹرز گرمی کے موسم میں اپنی کھیتی باڑی چھوڑ کے نکلنے کے لیے لوگ تیار ہوئے. تو بعض روایتوں میں یہ آیا کہ جب ان لوگوں کو اطلاع ملی کہ یہ ایسے ایسے مراحل سے گزرتے ہوئے زندہ پہنچ رہے ہیں تو وہ جنگی نہیں ہوئی, وہ چتر بتر ہو گئے, چلے گئے, بولے کیا قوم ہے. ان کو یقین تھا کہ یہ علاقوں سے یہ نکل ہی نہیں سکتے, ایسی گرمی ہے اور ایسے علاقے ہیں, کیسا آئیں گے. تو اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے. پھر یہاں یہ بات رکھیے, یاد رکھیے کہ یہ عیسائیوں کا اسلام پہ پہلا حملہ تھا, اور جب سے آج تک چل رہا ہے حملہ, آج تک بہت ڈیسنٹلی مارتے ہیں. ہلو ہاؤ آر یو, یہ بہتر ہے منہ پہ مارنے والے, بہت بری طریقے. اتنا آپ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اپنے ہی لوگ ہیں, گلے لگا لو, وہ کرو, آئی اینڈ یو فالو دا سیم بک, وہ چلو سب. تو یہ طریقہ رہا ہے. تو یہ پہلا حملہ تھا اسلام کے خلاف. اس کے بعد میں تو ہے چلتے ہی رہا. تو یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ خلتم الی الارض اللہ ساخلتم الی الارض. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم کو کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین پر وزندار بن کے بیٹھ جاتے ہو, چمٹ جاتے ہو, زمین کو اٹھتے نہیں نکلنے کے لیے.
دیکھیے میں ہمیشہ اس جگہ پہ جب بات آتی تو یہ بولتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو امیجن کیجئے کہ اگر آپ کو 52 ڈگری سینٹی گریڈ میں 700 کلومیٹر ایئر کنڈیشنڈ گاڑی میں نہیں جانا ہے، اونٹوں پہ جانا ہے، گھوڑوں پہ جانا ہے، پیدل جانا ہے، اور پھر یا بیوی بچوں کو چھوڑ کے جانا ہے، پوری کھیتی تیار ہے، کاشت ہارویسٹ کے لیے پوری کھیتی تیار ہے، تو بول رہے ہیں کہ تم لوگوں کو کیا ہوا ہے جب یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلو تو تم وزنی بن کے زمین پہ بیٹھ گئے ہو؟ رضی تم بالحیات دنیا میں آخرہ، کیا تم کو آخرت کے بنسبت دنیا کی زندگی زیادہ پسند ہے تم کو؟ یہ کن سے پوچھ رہے ہیں؟ یہ صحابہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امیڈیٹ صحابہ سے پوچھا جا رہا ہے، کیا تم کو آخرت سے زیادہ دنیا کی زندگی بہت پسند ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رائے دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ متاع الحیات دنیا فی الآخرۃ، فما متاع الحیات دنیا فی الآخرۃ الا خلیل، تو یہ جو دنیا کا سامان ہے، دنیا کا جو انجوائمنٹ ہے تھوڑا بہت، وہ آخرت کے بنسبت بہت تھوڑا ہے، بالکل تھوڑا ہے۔ کتنے دن رہیں گے آپ؟ 90 سال، 1 سال، 136 سال۔ پرسوں کسی کی فوٹو آئی تھی 136 ایئرس، ان کے پینشن آرڈر سے معلوم ہو رہا ہے کہ 136 ایئرس پرانے ہیں نارتھ انڈیا میں کہیں، مگر مریں گے نا بھائی کبھی نہ کبھی، تو یہ تو تھوڑا 100 سال دیر، تو جنت تو ہمیشہ کی بات ہے نا، دوزخ ہمیشہ کی بات ہے، تو کیا یہ تم جان لو کہ یہ تو دنیا کا فائدہ جو ہے وہ تھوڑا ہے بنسبت آخرت کے۔ الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما، صحابہ کو دھمکی ہو رہی ہے اگر تم نہیں نکلو گے تو تم کو تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ مجھے آپ کو بولتے تو نکلتے کیا؟ دل کو ٹٹولیے اپنے، ظہر کی نماز کو نہیں نکلتے حضرت، 43 چل رہا حضرت، کہاں سے سمر میں جاتے، گھر والے بولتے سن اسٹروک ہو جائیں گا، بیٹھو، نیند نہیں چھوڑتے، کوئی صاحب بولے کیا صاحب آپ اجتماع کا دن بدلو، سنڈے ایک دن ملتا آرام کے واسطے، اب سوچ کے دیکھو آپ، اب دفتر چھوڑ کے کون آئیں گا دوسرے دنوں میں؟ تو یہاں یہ بات ہمیں سمجھ میں آنا ہے کہ اگر ہم کو ایسا حکم ملتا کہ الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما، اگر تم نہیں نکلو گے تو تم کو اللہ تعالیٰ تکلیف دہ عذاب دے گا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہاری جگہ پہ دوسری قوم کو لا کے کھڑا کر دے گا۔ تم کیا سمجھ رہے ہو اللہ تعالیٰ کی قدرت؟ صحابہ کو ڈانٹ ہو رہی ہے، بلا تضروہ شیئا، اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کود لو، پھاڑ لو، مار کے پھینکوں گا، تیرا مارو، کچھ بھی کرو، کیا وہ حدیثوں میں آیا آخری زمانے میں تیر ماریں گے، ہو سکتا ہے راکٹس چھوڑیں گے، وہ زخمی ہو کے آئیں گا تو بولے دیکھو اللہ تعالیٰ کو مارے ہم، بولے زخم ہو کیا ہے؟ بیوقوفی کی بات ہے، تمہارے رگے جہاں سے قریب ہیں، تم 3 بات نہیں کرتے، ہم چوتھے ہیں، انت دہر ہمی زمانہ ہے، چوتھے موجود ہیں، مار لو، منہ سے مارو، فرشتے گھیرے ہوئے، مارو، گلاس پھینک کے مارو فرشتوں، کچھ بھی نہیں ہوتا، تم کیا کر لے سکتے؟ اللہ تعالیٰ کا کیا بگاڑ لے سکتے؟ ولا تضروہ شیئا، تم ان کا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کی پہ قدرت رکھتا ہے، چاہے آپ اس کو جانے نہ جانے، ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے۔ پھر کہا کہ الا تنصروہ فقد نصر اللہ، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی تھی، کب؟ اذا اخرجہ الذین کفروا، جبکہ کفر کرنے والوں نے ان کو مکے سے نکالا تھا ہجرت کے وقت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا کے ان کو پوری امانتیں ان کے سپرد کر کے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے سامنے سے نکل گئے، کسی کو نظر نہیں آیا۔ ثانیہ اثنین، جب وہ دونوں میں کے دوسرے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، اذ ہما فی غاری، جبکہ وہ غار سور میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ پریشان ہو گئے تھے تو ان سے کہہ رہے تھے کہ لا تحزن، آپ غم مت کریے، پریشان مت ہوئیے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ۔ غار میں ہیں دونوں، سامنے آ کے دشمن کھڑے ہوئے ہیں، اگر جھانکتے ہیں تو دکھ جاتا ہے، اگر نیچے جھک کے جھانکتے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ کی شان، کئی روایتوں میں آیا کہ وہ ایک مکڑی آئی، جالا بندی اس پہ،
ہم اسٹیل کی جالی لگاتے ہیں حفاظت کے واسطے. اللہ تعالیٰ مکڑی کو بھیجے. سورہ عنکبوت میں آیا کہ سب میں بودا گھر کسی کا ہوتا ہے تو مکڑی کا گھر ہوتا ہے. مکڑی آئی جالا دے دی, کبوتر نہیں آئی انڈے دے دی. اب کس کو خیال آئیں گا اس میں آدمی اندر جائیں گے بول کے. تو یہ ہے شان اللہ تعالیٰ کی. آپ کو لوہے کے جالیاں نہیں بچا سکے, وہاں مکڑی کے جالے سے اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا. 3 دن وہ غار ہرا میں رہے, غار سور میں رہے. اس کے بعد میں وہاں سے نکلے. وَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ سکون نازل کیا. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا, اور پھر ان پہ ایسی فوجیں نازل کی, فرشتوں کی ہو سکتی ہیں کہ فوجیں نازل کی جس کو تم دیکھ نہیں سکتے. وَجَعَلَ كَلْمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ, اور وہ لوگ جو کفر کرتے تھے ان کے کلمے کو نیچا دکھا دیا. ان کا کلمہ کیا تھا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو قتل کرنا چاہتے تھے, یا خود ہی نکالنا چاہتے تھے, یا جو ہے قید کر دینا چاہتے تھے. تینوں چیزیں نہیں ہو سکی. اپنے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم پہ وہ نکلے. وہ کلمۃ اللہ ہی الیا, اور پھر اللہ تعالیٰ ہی کا کلمہ اونچا رہا کہ ہم اپنے بندوں کو, اپنے رسول کو جو ہے مدد کرتے ہیں, بچاتے ہیں. یعنی مومنین کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے مدد کی. واللہ عزیز الحکیم, اور اللہ تعالیٰ اقتدار والے ہیں. کیا سمجھ رہے ہیں یہ لوگ؟ اللہ تعالیٰ پوری مائٹ, پوری طاقت اللہ تعالیٰ کی. پھر حکیم ہے, پھر حکم ان کے ہاتھ میں ہے. دانائی کے بے بنیاد پہ حکم ہوتا ہے, ان کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اس میں فرمنس ہے, استحکام ہے. انفروا خفافا وثقالا, تو اب نکلو جنگ تبوک کے لیے نکلو, ہلکے ہتھیار سے ہو یا بھاری ہتھیار سے ہو. ثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ, اور پھر اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جو ہے جہاد کرو. یہ بھی جہاد ہے. پچھلی دفعہ بھی جہاد کی بات آئی تھی کہ سخت کوشش کرنا. میں چھوٹی سی مثال دیا تھا کہ بھئی یہ بھی جہاد ہے. آپ لوگ یہاں جمع ہوئے, بھئی اپنے نفس کو آرام سے لیٹنے کے بجائے, کھانے کے بجائے, بعض کو بھوک لگ رہی ہوگی, آج مال کا جہاد ہے. یہ بھی ہمارا چھوٹا موٹا جہاد ہے. ہم بھی پریپئر کر کے آئے, وہ کرے, چھوٹا سا جہاد ہے. یہ بھی جہاد ہے. اب یہ جہاد کیسا ہے, اس کے قصے سنیں گے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارا جہاد کیا جہاد ہے. نہیں مال کے واسطے. تو جب مال کا تقاضا ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کل جائیداد لا کے دے دی. اب دیکھیں وہاں نیکیوں میں سبقت لے کر جانے کا جذبہ تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں سوچ رہے تھے کہ آج تو میں حضرت ابوبکر صدیق کو میرے سے آگے نہیں بڑھنے دوں گا. آپ لے کے جا کے جو ہے اپنا آدھی جائیداد دے دی, آدھا مال. تو جب معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے پورا مال دے دیا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 10,000 کی فوج کے جو ہے انتظام کیا, ہتھیار کا اور گھوڑوں کا انتظام کیا, جس سے جو مانا لا کے دے دیا. تو یہ سوچ کے دیکھیے کہ یہ تقاضے ہمارے پاس, ہمارا تو ریڈکشن سیل چل رہا ہے. ہمارا آج کا دین جو ہے, ایک حدیث ہے اس کی روایتوں میں مجھے ذرا وہ ہے کہ کہا گیا صحابہ سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تم اس زمانے میں ہو جو 10 میں سے ایک چیز اگر چھوڑو گے تو پکڑ ہو جائے گی, مگر تمہارے بعد ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ کوئی اگر 10 میں سے ایک چیز بھی کر لے تو کامیاب ہو جائے. اگر یہ حدیث صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, رحمت ہے. یہ اس زمانے سے گزر رہے ہیں. ہم نہیں کر سکتے تھے ایسے تقاضے پورے, ہم ناممکن ہے. بھوکے فقیروں کو دیکھ کے جو ہے جیب میں ہاتھ نہیں پڑتا ہمارے. میں میری اپنی کیفیت بول رہا ہوں, کسی پہ پرسنل اٹیک نہیں کر رہا ہوں. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ وہ مقام ہے صحابہ کا ہے کہ ایسی بات آئی ان کے جان اور مال کا جو ہے نکل جاؤ. اور یہاں جہاد جو ہے آخری سٹیج ہے جنگ کا. یعنی جب اسلام کو مٹانے بیٹھے ہیں, عیسائیوں کی فوج جمع ہو رہی ہے روم میں, اور وہ پورے چاہ رہے ہیں کہ ایک وقت اگر حملہ کر دیں ہم تو یہ نام و نشان ان کا مٹ جائے. جیسا جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ آج اگر آپ مشرکین اور کافرین مکہ کو غلبہ دے دیں
تو یہ مٹھی بھر مسلمان اگر ختم ہو جائے تو پھر آپ کا نام لینے والا، آپ کی عبادت کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا. جس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اس کے بعد میں کوئی نبی آنے والا ہی نہیں ہے. تو اگر یہ مٹ جاتے بدل کے صحابی تو پھر اسلام کہاں پھیلتا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے کہ ان کی محنتوں کی وجہ سے آج ہم یہاں تک پہنچے، دین کو سمجھایا، عمل کیا، تفاسیر لکھی، صحابہ، تابعین، طب تابعین، تمام کی محنت سے یہاں تک پہنچی. بات ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے ان کی. تو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو. کیا کہ اللہ کی راہ میں نکلو، مال اور جان لگاؤ اللہ کی راہ میں. لو کانا ارضن خریبوں، اور اگر فائدہ خریب کا ہوتا، وہ سفرن خاصدن، اور اگر سفر آسان ہوتا، 700 کلومیٹر کا سفر نہیں ہوتا، لتبعوا کا ولکن بعدت علیہم الشق، لیکن ان پہ یہ برابر آپ کی پیروی کرتے. اگر فائدہ قریب ہوتا اور سفر آسان ہوتا تو یہ برابر آپ کی پیروی کرتے، لیکن یہ سفر جو تکلیف دہ تھا اسی لیے لوگ پیچھے ہٹ گئے. فسیحلفون باللہ، اور پھر یہ جو منافق ہیں یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے. لو استطعنا لخرجنا معکم، اگر ہماری استطاعت ہوتی تو ہم برابر آپ کے ساتھ نکلتے. یعنی اللہ کی قسمیں کھائیں گے. ہم لوگوں کو بھی عادت ہے، جھوٹی قسمیں کھاتے. اللہ کی قسم ایسا اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ریکارڈ میں پورا آ رہا ہے کیا کیا ہو رہا ہے. تو یہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہماری استطاعت ہوتی تو ہم برابر نکلتے تھے. یہلکون انفسکم، یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں. واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ کو علم ہے، دل کی بات ہے. دیکھیے کاذبون، کذب جھوٹ بولنے والا، یہ منافق تھے. یہ منافق، سورہ منافقون کی آیت شروع ہوتی ہے اسی کے منافق کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ منافق جھوٹے ہیں، مطلب یہ دل سے مانتے نہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو ان کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے. یہ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. ایسی بات نہیں ہے، نکل سکتے ہیں مگر نہیں نکل رہے.